بیرسٹر صاحب میں بات کا آغاز آپ سے کرنا چاہتی ہوں. پہلے فیل ہو گئے, ابھی آپ کیا اور کون سا نیا پرچہ یا نسخہ ہے مسلم لیگ نون کے پاس یا نواز شریف صاحب کے پاس کہ وہ چوتھی دفعہ پھر اپنے آپ کو سلیکٹ کروانا چاہتے ہیں؟ بلاول صاحب کے سوال کا جواب دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولانا مجھے ان کی تقریر سن کے بلاول صاحب کی بڑی ہنسی آئی, اور وہ اس لیے کہ جس پرچے کی بات کر رہے ہیں بلاول صاحب, اس پرچے میں ہم 3 دفعہ بیٹھے اور ہم نے 10 میں سے 9 یا 8 نمبر لے کے بیٹھے ہیں, کامیاب ہوئے ہیں. آج پنجاب کا کمپیریزن آپ کر لیں پورے پاکستان کے کسی صوبے سے, آج ہمارے ٹائم کا, ہمارے ادوار کا کمپیریزن کر لیں کسی اور ٹائم سے, اگر آپ میاں نواز شریف کی جماعت کے لوگوں کے پروجیکٹس کو نکال دیں تو ملک کھوکھلا ہو جائے گا. یہ بلاول صاحب ایک ینگ لیڈر ہیں, ہی از اے لانگ وے ٹو گو. مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ وہ اپنی پاپولیرٹی کو ہمیں تنقید کرنے سے یا کیوں اپنا وہ کر رہے ہیں. اپنے کام کی بات کریں, ہم تو ان کو چھیڑتے ہی نہیں ہیں. بتائیں کہ کراچی کے ڈیفنس سے لے کر لیاری تک جانے والے لوگوں کی کمر کیوں درد کر جاتی ہے. یہ ایک روڈ نہیں بنا سکے, یہ اپنے 20 سال کے ادوار میں جو وہاں بیٹھے ہیں ایک بڑا پروجیکٹ نہیں دے سکے. اور بلاول صاحب دیکھیں, ان کی حکومت ہمارے ساتھ چلتے رہے ہیں. آپ ایک ساتھ انہوں نے اپنی سیاسی سوچ کو پیچھے چھوڑ کے, اپنی چیزوں کو پیچھے چھوڑ کے ملک کی معیشت کو بچایا. ان بحرانوں کے خلاف یا ان مائنز کے خلاف جو تحریک انصاف کے لیڈرز نے بچھائی, جو پاکستان کو تاریخیوں میں لے کے جانا چاہتے تھے. تو ہمارا موازنہ جو ہے وہ کسی جماعت کے ساتھ ہو نہیں سکتا. ہمارا موازنہ کیا یہ آج پنجاب میں کھڑا ہو کے کہہ سکتے ہیں, یہ لاہور میں کھڑے ہو کے کہ لاہور والوں تمہیں ہم کراچی کی طرح بنائیں گے؟ یہ پنجاب میں کھڑے ہو کے کہہ سکتے ہیں کہ پنجاب والوں تمہیں ہم سندھ کی طرح بنائیں گے؟ مطلب لوگ بھاگ جائیں, لوگ کہیں کی گلا کر رہے ہو بھائی, تسی واپس چلے جاؤ. یہ ہم صرف we are the only ones who have delivered again and again and wherever we have gone through. ہمارا ایک بندے نہیں, ہمارا ورکر, ہمارا مسلم لیگ نون کا ایک ایم این اے جس علاقے سے گزر گیا, اس علاقے کو بحالیاں, اس علاقے میں کام, اس میں انفراسٹرکچر, ہاسپٹل, سکولز, پتہ نہیں کیا کیا ہم بنا کے گئے. اور پاکستان میں آج سب سے بڑا انفراسٹرکچر کا جو پروجیکٹس ہیں, پاکستان میں سب سے بڑے ہاسپٹلز کے جو جال ہیں, پاکستان میں سب سے بڑے, یہ تو کبھی ایک ہسپتال گناتے ہیں, ایک روڈ گناتے ہیں, ایک چھوٹا سا پل گناتے ہیں, اس طرح گناتے ہیں جو پورا ملک آپ کا 150 کلومیٹر میں, یہ ملک ہزاروں کلومیٹر میں, یا ہزاروں کلومیٹر کے بارڈرز ہیں, ہزاروں کلومیٹرز کے پروجیکٹس ہیں, اور وہ یہ اس ملک کی کامیابی ہے. اور پاکستان دانیال صاحب وہ کہتے ہیں کہ اگر اتنی کامیابیاں ہیں تو پھر آپ لوگ برابر کے مواقع لیں اور سب سے آپ ایک لیول پلینگ فیلڈ کے اوپر آپ کنٹیسٹ کریں. یہ تاثر ہے کہ یو آر دا فیوریٹ چائلڈ اینڈ یو آر دا فیوریٹ کینڈیڈیٹ, یہ تو پھر نہیں ہونا چاہیے نا. پھر آپ اپنی اسی کارکردگی پہ لڑیں الیکشن, آپ جیت جائیں گے. یو شوڈ بی کانفیڈنٹ. مونا ہم تو اسی کارکردگی پہ لڑ رہے ہیں. ہم نے کیا چیز فیورٹ مانگی ہے یا ہمیں کیا فیور مل رہا ہے؟ یہ فیور جو بلاول صاحب مجھے بات بتائیں, سندھ کا صوبہ ان کے پاس تھا پوری, ہمارے پاس تو کوئی صوبہ بھی نہیں تھا. ہم تو کہیں کھڑے ہونے کی ہمارے پاس جگہ نہیں تھی. ہم نے میاں نواز شریف صاحب 4 سال جیل میں گزار کے آئے ہیں اور باہر گزار کے آئے ہیں, 1.5 سال انہوں نے جیل میں گزاری ہیں. مریم صاحبہ نے اپنا جیل میں ٹائم پورا کیا. ہمارا کوئی لیڈر پارٹی کا میرے سمیت ایسا نہیں ہے جس کے اوپر ابھی تک ایز آف ٹوڈے کوئی کیس نہ چل رہے ہوں. ہم نے دہشت گردی, ہم نے پتہ نہیں کیا کیا پرچے ہم نے بھگتے, ہم نے پورے الیکشن کیمپین میں بھگتے. میں ایک بات بتاؤں کہ بالکل مونا آج بھی ہمارے اوپر, کل ہمارے حنیف عباسی صاحب کی تاریخ تھی, میرے اپنے اوپر جو دہشت گردی کے پرچے چل رہے ہیں, ہم آج بھی دہشت گرد ہیں, ہمارے آج بھی کیس چل رہے ہیں, ہم آج بھی پاکستان میں کبھی کس عدالت میں بلایا جاتا ہے, کبھی کس میں. اور مجھے بالکل وہ بھی کبھی آپسکانڈر بھی ہے, دہشت گردی کے الزامات بھی لگے ہوئے ہیں, کیا ہے. ان سب لوگوں کو ہمیں کون سی لیول پلینگ فیلڈ, ہم کیونکہ ہمیں 4 سال جیل گزارنے کے بعد سب نے اپنی چیزیں پوری کرنے کے بعد آج اگر ان کو کوٹوں سے ریلیف مل رہا ہے تو لیول پلینگ فیلڈ ہے. میاں نواز شریف کو 4 سال لگ گئے ایک اپنے آپ کو اس کیس میں بری کرنے میں, میں یہ معاملہ آگے لے جاتی ہوں دانیال صاحب, اور آپ سے جیل ٹرائل کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ میں نے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی اور مجھے اس بات پر ڈسکوالیفائی کیا گیا, وہ غلط ہے. تو ہم تو بات سنیں, ہم کارکردگی کی بات کرتے ہیں, ہم تنقید نہیں کرتے. اور آپ 21 اکتوبر کو دیکھیں, ان کا بھی الیکشن 21 اکتوبر کو پاکستان کی عوام نے, پاکستان کے تمام عوام نے, لوگوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا. اب وہ غریب ہے, وہ بے روزگار ہے, وہ مہنگائی سے تنگ ہے, وہ مشکلات میں پورا وہ بنا ہوا ہے. وہ بندہ اگر اپنی امید کی کرن میاں نواز شریف کو سمجھتا ہے اور ناز بلوچ صاحب کے لیڈر کو کہتا ہے بلاول ایک نوجوان ہے, میری امید کی کرن وہ نہیں ہے, میرے مسئلوں کا حل ایک
ایکسپیرینس اور وہ بندہ نکال سکتا ہے جو اس کے پاس پاکستان میں ڈیلیور کیا ہے. میری امید ہے کہ نواز شریف ہے میں یہ معاملہ آگے لے جاتی ہوں. ان لوگوں کو, ان غریب لوگوں کو, ان بے روزگاروں کو گالیاں دیں جو یہ بات کہہ رہے ہیں. جو دو لوگ تشریف فرمائے یعنی ناز صاحبہ اور مالہی صاحب, وہ آپ کے نہ صرف جو اپوزنگ جماعتیں ہیں ان سے تعلق رکھتے ہیں بلکہ کراچی کے باشندے ہیں, کراچی کے رہائشی ہیں. تو آپ نے چونکہ کراچی اورینٹڈ بھی ایک بات گفتگو کی ہے اپنی. ناز بلوچ صاحبہ, کیا کریں بھائی اگر انہوں نے آلریڈی فیصلہ دے دیا ہے عوام نے اور بتا دیا ہے 21 اکتوبر کو, آپ لوگوں نے بھی وہ عظیم و شان جلسہ جو دانیال صاحب کہہ رہے ہیں وہ آپ نے بھی دیکھ لیا ہے, تو غالباً اسی وجہ سے پھر آپ لوگ یہ ایک بلاول صاحب کر رہے ہیں اپنی کارکردگی بھی پہ بات کریں. وائی ڈو یو آلویز ریزورٹ ٹو کرٹیسزم آن نواز شریف؟ مطلب بلاول صاحب کے پاس اور کوئی بہتر بات نہیں ہے کرنے کو, وہ یہ کہہ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مونا, میں نے ابھی بات سنی, میرے بھائی دانیال جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے گرج کے برس رہے تھے اور کراچی کے اوپر اور سندھ کے اوپر بہت زیادہ تنقید کر رہے تھے. ان کا حق ہے, آپ کریں تنقید. میں تو اس پارٹی سے تعلق رکھتی ہوں جو بہت ہی ایک ٹالرنٹ اور انکلوسیو سیاسی جماعت ہے, اور ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی جس کے خون کے اوپر جو ہے رنگ کے اس کے بعد جا کے ملک میں جمہوریت آئی, ورنہ کس میں دم خم تھا میرے کو ہلا کے ہٹانے کا. اور پاکستان میں جمہوریت کی ریسٹوریشن کے لیے عظیم قربانی, جب قربانی کی بات آتی ہے تو پیپلز پارٹی سب سے آگے ہوتی ہے. چاہے شہید ذوالفقار علی بھٹو کی قربانی ہو, چاہے چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی عظیم قربانی ہو, تو قربانیوں کا سلسلہ تو ہم نے دیا ہے نا. اگر کوئی بھول جائے تو ہم کیا کریں. 12 سال کے جھوٹے مقدمات میں آصف زرداری صاحب نے جیلیں کاٹی, اور اس کے بعد جو ہے وہ سرخرو ہوئے کہ وہ تمام مقدمات جو ہے وہ جھوٹے الزامات کی بنیاد پر تھے. پھر اس کے بعد ایگزائل کی بات ہو یا جو چیزیں ہوں, ان تمام چیزوں میں ہم بہت قربانیوں کے سلسلوں میں آگے ہیں. بے نظیر صاحبہ بھی ظاہر ایگزائل میں تھی. جی مونا, اور اگر آپ کارکردگی کی بات کر رہے ہیں تو کارکردگی میرا خیال ہے کہیں نہ کہیں کچھ تو اچھا کیا ہے, تبھی سندھ کے لوگ ہر بار حکومت جو ہے بنانے کا موقع دیتے ہیں. یہ بڑے پتے کی بات ہے دانیال صاحب. کارکردگی کراچی میں کچھ نہ کچھ تو ہے, تو میئر جیالہ بنا ہے پیپلز پارٹی کا. کارکردگی کچھ نہ کچھ تو کہیں نہ کہیں ہے نا, کہ ہر ڈسٹرکٹ آپ دیکھیں, ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں جائیں, ڈسٹرکٹ ویسٹ میں جائیں, ڈسٹرکٹ کیماڑی میں جائیں, ڈسٹرکٹ ملیر میں جائیں, پاکستان پیپلز پارٹی ڈسٹرکٹ لیول پہ, یو سی لیول پہ, ٹاؤن لیول کے اوپر, اور اس کے بعد جا کے ایم این اے تک کراچی سے جب چن کے آتی ہے, جہاں پی ایم ایل این کے شاید ایک ایم این اے بھی نہیں آتے, تو کچھ تو کارکردگی ہے نا میرے بھائی. آپ آئیں کراچی دیکھیں تو پورے پاکستان میں صحت میں سب سے آگے سندھ کیوں ہے؟ کیونکہ سندھ کے اندر مفت جگر کی پیوند کاری نہ صرف کراچی شہر میں بلکہ سکھر میں اور حیدرآباد میں اور ریموٹ علاقوں کے اندر بھی ہمارے پاس جگر کی پیوند کاری اور فری کڈنی ٹرانسپلانٹیشن کی سہولت اور کارڈیولوجی کے بہترین سٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل ہمارے پاس موجود ہے. ہم نے ایک ہسپتال کے اوپر کبھی سیاست نہیں کی. ہمارے پاس ایس ایم بی ٹراما سینٹر دیکھ لیں آپ, جا کے ہمارے کارڈیولوجی کے یونٹ جا کے دیکھ لیں. یہ ہم نہیں کہتے, یہ عوام دیکھتی ہے, اسی لیے ہمیں ووٹ کرتی ہے. یہ ویسے آپ نے بڑی اہم بات کی ہے, آپ نے کہا ہے کہ ٹھیک بات ہے ایم این اے کتنے ہیں پی ایم ایل این کے. میں پوچھتی ہوں دانیال صاحب سے, میرے ذہن میں تو نہیں ہے کہ پی ایم ایل این کا کوئی ایم این اے کراچی سے یا سندھ سے ہو. میں صرف اپنی بات مکمل کر لوں. بی آئی ایس پی جیسا پروگرام ہم نے صرف سندھ کے لیے نہیں پورے پاکستان کے لیے بنایا. میرے بھائی دانیال ابھی کہہ رہے تھے کہ پاکستان کوئی 1-1.5 کلومیٹر نہیں, اور یہ تو سینکڑوں ہزاروں کلومیٹر کے اوپر جو ہے ہمارے بارڈرز ہیں. تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, ہم نے پاکستان بھر کے لوگوں کے لیے بی آئی ایس پی جیسے پروگرام بنائے, ہم نے ڈیلیور کیا ہے. میرا خیال ہے کہ یہ سیاست کا ایک حصہ ہے. ہم ایک دوسرے کے اوپر تنقید بھی کر سکتے ہیں اور ہمیں حق ہے ایک دوسرے پہ تنقید کرنے کا. ہم جو کہہ رہے ہیں, ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ جو غلطی ماضی میں پی ٹی آئی نے بہت ہی ماضی حال میں جو پی ٹی آئی نے غلطی کی, اپنے آپ کو بار بار ٹیگ کیا. آپ جب اپنے آپ کو ٹیگ کر دیتے ہیں, آپ جب لوگوں کو امپریشن دیتے ہیں کہ آپ کو ایک ایکسٹرا آرڈینری جو ہے وہ سپورٹ حاصل ہے,